سچے ایمان والے، اس کا ترجمہ یہی ہے، المؤمنون الف لام خاص یعنی اصلی مسلمان، اس سورت کا نام کا یہی ترجمہ بنتا ہے، اصل مسلمان، اصل ایماندار۔ اب اللہ تعالیٰ اس سورت کے پہلے رکوع میں اصل ایمان والوں کی نشانیاں ذکر کر رہے ہیں کہ اصلی مسلمان کیسا ہوتا ہے، اور اس میں ایک آیت ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو اصل ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، خیانت کبھی نہیں کرتے، وعہدہم راعون، اور جو عہد اور زبان کر لیتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بھی ذکر کیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی میں یہ بھی ذکر کیا وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، اور اسی میں یہ بھی ذکر کیا کہ وہ زبان سے بکواس نہیں کرتے، گالم گلوچ، لوگوں کی عزت پہ حملے، فرمایا ایمان والا یہ کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس صورت کا کوئی ترجمہ پڑھے تو اس کو اندازہ ہو کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ اور ان کی ساری نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی ایمان والے دراصل وارث ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ جنت میں نے ان کے لیے بنائی ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ان کی اصل پراپرٹی ہوگی، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ان کے نام سے اتر کے آئندہ کبھی کسی اور کے نام ٹرانسفر بھی نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ذکر کر رہے ہیں، اور اس معیار پر دنیا میں اگر بحیثیت جماعت اگر کوئی قوم آئی ہے تو وہ اصحاب رسول کی آئی ہے۔ اس لیے ہم بار بار ان کے تذکرے کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں وہ بھی انسان تھے، اور وہ بھی اسی طرح معاشرے کی مجبوریوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود رسم و رواج کی زنجیریں توڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمال پیدا کر دیا۔ تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ کو بدلنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، یا آخرت پر ہمارا ایمان کوئی نہیں ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، اس حدیث میں نبی نے کیا فرمائی ان صحابہ کو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں پہلے ہدیہ کس کو دوں یا زیادہ کس کو دوں ان میں سے؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اس حد تک آپ نے تربیت دی اپنے لوگوں کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے عدالت میں پیش ہونا ہے، جس کو یہ یقین ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے اور ایمان ہے اس کا اللہ پہ، اس کو چاہیے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اکرام اور عزت والا معاملہ کرے، ان کو تکلیف مت دے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا صحیح مسلم میں کہ اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، 3 دفعہ فرمایا اللہ کے رسول نے، جن کی زبان ویسے ہی سچی ہے قسم نہ بھی اٹھائیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھے اور مسجدوں میں گھسا رہے، 3 دفعہ قسم فرمائی اس بات پر کہ وہ ایماندار اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے عملی طور پر دنیا میں آ کر ایک انقلاب پیدا کیا ہے، لوگوں کی سوچوں کو چینج کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ میرے پاس اتنی مرتبہ حضرت جبریل امین آئے پڑوسیوں کے حوالے سے تاکید اور ان کی حقوق کی بات کرنے کہ مجھے گمان یہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ پڑوسیوں کا حصہ وراثت میں بھی مقرر نہ کر دے، اتنی زیادہ تاکید مجھے کی گئی ہے۔ اور پھر قرون اول میں، قرون اولا میں ان لوگوں کی ٹریننگ کیسی تھی اسلامی معاشرے کی پڑوسیوں کے حوالے سے سنیے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو 1 سال جہاد کرتے اور 1 سال حرم میں عبادت کرتے تھے، ایمان میں بھی صف اول کے آدمی تھے،
1 سال اللہ کے راستے میں جہادی میدان میں ہوتے اور 1 سال خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تھے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اور امام بخاری جیسے شاگرد ہیں ان کے، تو استاذ کا علمی قد کاٹ کتنا بڑا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان تھا، ایک یہودی کا، غیر مسلم کافر کا، وہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ مارکیٹ میں آیا، لوگوں نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ 2000 دینار۔ تو جو مارکیٹ کے لوگ ریٹوں سے واقف تھے انہوں نے کہا اس پورے ایریے میں جو مکان ہے اس سائز کے، ان کا ریٹ 1000 دینار ہے، آپ ڈبل قیمت مانگ رہے ہیں، اتنے کا بکے گا نہیں۔ اس نے کہا میرا بکے گا، اور میں 2000 مانگ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ 1000 ہے۔ تو کہا پھر 2000 آپ کو کیوں کوئی دے گا؟ وجہ آپ کیوں 2 مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 1000 مکان کی قیمت ہے اور 1000 مکان کے پڑوس کی قیمت ہے کہ پڑوس میں عبداللہ بن مبارک جیسا شخص رہتا ہے، اور ایسا پڑوسی کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ تو جو آ کے رہے گا اس کو پتا چلے گا کہ میں نے کس جگہ اس کو مکان دیا ہے۔ تو اس دور میں غیر مسلم بھی مکانوں کی قیمتوں کے ریٹ مسلمانوں کے طرز عمل سے بڑھاتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک ان کے پڑوس میں ہے، اور ایسا پڑوسی کسی کو نہیں ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پڑوسی بیمار ہو اس کی خبر گیری کرو، تیمارداری کرو، اس کے پاس جا کے اس کے حال احوال پوچھو، اس کا خیال کرو۔ اور اسی حدیث میں مختلف باتیں فرمائیں، فرمایا کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا فراہم کر دو، اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کے ساتھ تعزیت کرو، اور اگر وہ محتاج ہو گیا اور تم سے قرض مانگتا ہے، تمہارے پاس گنجائش ہے اور تمہارا پڑوسی ہے تو اسے قرضہ دو۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو کوئی نعمت مل گئی، کوئی خوشی مل گئی ہے تمہارا پڑوسی، تو اس کو مبارک دینے کے لیے جاؤ۔ اب آپ نے اس ایک حدیث میں اتنی چیزوں کو لا کر رکھ دیا، اس سے زیادہ جامع حدیث ہو ہی نہیں سکتی پڑوسیوں کے حوالے سے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری زبانوں سے ہمارے گھر کے لوگ محفوظ نہیں، پڑوسی کیسے محفوظ ہوگا؟ اپنے ایک صحابی ابو ذر غفاری جو بڑے توکل والے تھے، ان سے فرمایا ابو ذر میری بات سنو، جب بھی سالن پکاؤ پانی زیادہ ڈالنا ہے، شوربہ زیادہ کرنا ہے، سالن کی 1 پلیٹ اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیجا کرو۔ یہ دیکھیں کس طرح آپ نے اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنایا، ایک ایک شخص کو الگ الگ بات سمجھا کے، اور وہ 100% اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ کھڑے ہو گئے۔ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، نہ صرف نماز کا نام ہے۔ ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے اس مسئلے میں، اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔